اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو معاف کرتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک کوسچن کر رہا ہے کہ وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کرتا ہے۔ یہ قرآن میں ہم سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کیا سوال ہے کہ ومن یعنی اور کون ہے، یغفر یعنی جو بخش دے۔ یغفر کا مادہ جو ہے غین فی ری سے نکلا ہے، یا یغفر کا مادہ غین فی ری ہے، اور غفر کے معنی ہے معاف کرنے والا، لیکن اس کے معنی بس یہیں آ کر ختم نہیں ہو جاتے۔ غفر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گندگی سے بچانے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہمیں معاف کرنے والا ہے؟ انسان نہیں، انسان معاف کرنے والے نہیں ہوتے۔ کچھ ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اکثریت انہی کی ہوتی ہے جو ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرتے، جو ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب ہم غلطی کریں اور کب وہ ہمیں پکڑ لیں۔ اور ایسے انسانوں کو دیکھ دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی گمان رکھنے لگتے ہیں کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ تو غفور ہے، معاف کرنے والا، وہ الودود ہے، محبت کرنے والا، وہ السمیع ہے، توبہ کو سننے والا، وہ العلیم ہے، دل کی کیفیات کو سمجھنے والا۔ وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ کب ہم غلطی کریں اور کب وہ اس غلطی پر ہماری ساری اچھائیوں کو خاک میں ملا دے۔ یہ تو اس کے رحم کے خلاف ہے۔ اس کی ایک شان بہت اونچی ہے، اس کی مہربانیاں بہت وسیع ہیں۔ وہ تو ہمیں ایک کے بعد ایک توبہ کے موقع دیتا ہے، وہ ہمیں بار بار پلٹ آنے کا چانس دیتا ہے۔ وہ ہماری خطاؤں کی طاق میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہماری نیکیوں کی طاق میں ہوتا ہے کہ کب ہم کوئی نیکی کریں اور کب ہماری اس نیکی سے ہمارے گناہ کے ڈھیر میں کمی آ جائے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ماضی میں کتنے گناہ کیے ہیں، فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے ان گناہوں کو لے کر کیسا رویہ اختیار کیا۔ کیا آپ کا دل آپ کے گناہوں پر نادم ہوا؟ کیا آپ نے اللہ سے توبہ کی؟ کیا آپ نے پھر توبہ کے بعد ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور بس گناہ کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی کرے اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ ایک مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو بہادری کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ وہ بزدلوں کی طرح چھپتا نہیں ہے، وہ ڈھیٹ بن کر اس غلطی پر اڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب بندہ گناہوں اور غلطیوں کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے گناہ کا اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے اور سچے دل سے اللہ کے حضور معافی کی درخواست رکھتا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دنیا آپ کے بارے میں جو بھی سوچتی ہے اور وہ جو بھی کہتی ہے، لیکن اہم صرف یہی ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کیسے بنتے ہیں۔ لوگ اگر آپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہمارا رب ہمیشہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور جب اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے تو وہ ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کے دلوں کو بھی ہمارے لیے نرم کر دیتا ہے، اور پھر لوگ بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی کبھی نہیں چھوڑنی۔ جب بھی گناہ کا احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی ہے، اور اگر اس گناہ کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہو تو وہ کفارہ ادا کر لینا ہے۔ علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ گناہ کا احساس ہو جانے پر دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً جائے نماز بچھانی چاہیے اور 2 نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، اور پھر اس گناہ سے جتنا ہو سکے اتنا خود کو دور رکھنا چاہیے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں،
ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوں گی اور ہم سے بار بار وہ گناہ بھی سرزد ہوں گے جن کی ہم نے اللہ سے پہلے توبہ مانگی تھی۔ اس لیے آپ نے اس گلٹ میں رہ کر توبہ کرنی نہیں چھوڑ دینی کہ میں تو پہلے بھی اس گناہ کے بعد اللہ کے پاس گئی تھی، تو اب کس منہ سے جاؤں گی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بس اسی شرمندگی کی وجہ سے توبہ کرنے سے کتراتے ہیں کہ جس گناہ پر ہم پہلے اللہ کے سامنے نادم ہوئے تھے وہ گناہ ہم دوبارہ کر بیٹھے ہیں۔ یہ وسوسے ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ سے معافی مانگنے سے روکتا ہے، لیکن آپ نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ سے پہلے بھی یہ گناہ ہوا تھا یا نہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ آپ نے پہلے بھی اپنے اس گناہ کی معافی مانگی تھی جو آج دوبارہ سے ہو گیا ہے، تو بھی آپ نے پھر اسی طرح سے اللہ سے اسی گناہ کی معافی طلب کرنی ہے۔ آپ سے ایک ہی گناہ ایک دفعہ ہوا ہے یا 100 دفعہ ہوا ہے، آپ نے پھر بھی توبہ سے منہ نہیں پھیرنا۔ آپ توبہ کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کا وہ گناہ چھٹ جائے گا۔ گناہوں کو چھوڑنا ایک رات کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ نے توبہ کی اور کل آپ کے سامنے وہ گناہ پھر سے نہیں آئے گا۔ گناہوں کے موقع ہمیں ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ جب تک یہ دنیا ہے تب تک شیطان ہمیں بہلاتا اور پھسلاتا رہے گا، لیکن ہم نے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ اور انسان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ نماز سے، قرآن سے، ذکر و اذکار سے۔ ہمارے ایمان کا لیول جتنا ہائی ہوگا ہمارے گناہ کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ ہم جتنے اللہ کے قریب ہوں گے ہم شیطان سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کو اپنی پریورٹی بنانا ہے، ہمیں بس اللہ پر فوکس کرنا ہے۔ ہم جتنا زیادہ تخلیق میں مشغول رہیں گے ہم اتنا زیادہ خالق سے دور رہیں گے۔ ہمیں جینا بھی اپنے رب کے لیے ہے اور ہمیں مرنا بھی اپنے رب کے لیے ہے۔ ہمیں لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، ہمیں چند لائکس اور شیئرز کے لیے خود کو اللہ سے دور نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے پرنسپلز بنانے ہیں، ہمیں اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے، اور بس ہم نے یہ ٹھان لینا ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو کسی کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمیں دنیا کے لیے اپنے اور اللہ کے تعلق پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہی گناہوں سے بچنے کا سب سے پہلا قدم ہے۔ ہمیں سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں ہمت سے نوازے تاکہ ہم اس کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کر سکیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح ضرور دے گا۔ غفر کا ایک اور معنی جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا گندگی سے ڈھانپنے والا۔ جب ہم انسان کو کسی کو معاف کرتے ہیں یا جب ہم انسان کسی کو معاف کرتے ہیں تو اسے معاف کر دینے کے بعد بھی ہم اپنے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں برائی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے حوالے سے پھر بھی کوئی نہ کوئی بدگمانی رہتی ہے۔ اس لیے ہم جب اس کا ذکر سنتے ہیں یا پھر اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں، اور وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، اور اکثر اوقات ہم اس انسان کی اس برائی کا ذکر لوگوں کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت اس انسان نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ جب ہم اس سے ایک دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے معاف کر دیتا ہے کہ پھر اسے معافی کے بعد وہ ہمارے اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھانپ دیتا ہے، وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ ہمارے رازوں کو چھپا لیتا ہے۔ توبہ کی یہی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتی۔ جس معاملے میں آپ نے استغفار کی ہے وہ معاملہ اب اللہ کی حفاظت میں ہے، اب اسے کوئی بھی انسان چاہ کر بھی ایکسپوز نہیں کر سکتا۔ عزتیں دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلتیں دینے والا بھی اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنے خزانوں سے ایسی عزتیں عطا کرتا ہے کہ چالوں والے چالیں چلتے رہ جاتے ہیں اور توبہ والے پھر بھی بازی لے جاتے ہیں۔ سو اللہ کو اپنے کانفیڈنس میں لینا سیکھیں، اللہ پر
یقین رکھنا سیکھیں۔ وہ جانتا ہے اور دنیا سے قدرے بہتر جانتا ہے کہ آپ کو اپنی خطاؤں پر کتنی ندامت ہے۔ انسان تو ظالم ہوتا ہے، انسان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو گرانے کا، لیکن ہمارا رب ظالم نہیں ہے۔ اس نے ہمیں بنایا ہے اور بنانے والا ہی جانتا ہے کہ درد کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے جو بنایا ہے وہ ایک کمزور انسان ہے، اور وہ انسان بار بار گرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنے میں شرم کیسی؟ یہ وہ واحد در ہے جہاں آپ کو اس امید سے آنا چاہیے کہ اس در سے دھتکار نہیں ملے گی، اس در سے ریجیکشن نہیں ملے گی، کیونکہ خالق اپنی مخلوق کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کو تھام لے گا، وہ آپ کو بخش دے گا، اور وہ آپ کو تمام پچھتاووں سے آزاد کر دے گا۔ آپ ایک بار اس پر بھروسہ کریں تو صحیح۔ اب سارے حساب کتاب کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارا کون سا گناہ جو ہے معاف کرنا ہے اور ہمارا کون سا گناہ معاف نہیں کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس نے اپنے معاملات میں لوگوں سے رائے طلب نہیں کرنی۔ اس نے لوگوں سے آپ کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ بتاؤ ذرا کیا اس شخص کو معاف کرنا چاہیے، نہیں۔ اور پتہ ہے کیوں اس نے ایسا نہیں کرنا؟ کیونکہ ساری طاقتیں اسی کی ہیں۔ یہ جو دنیا میں خدا بنے پھرتے ہیں، اس روز انہوں نے اس حقیقی رب کے سامنے مٹی مٹی ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ ہی اس دنیا کا اصل بادشاہ ہے، اور وہی ہے جس کے حکم سے کن اور فیکون کے سلسلے چلتے ہیں، اور صرف وہی ہمیں جانتا ہے۔ دنیا ہمیں نہیں جانتی، دنیا کو نہیں پتا کہ ہم نے کن فیصلوں پر کیا تکلیفیں کاٹی ہیں، دنیا کو نہیں پتا کہ ہم نے توبہ کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ دنیا صرف جج کر سکتی ہے، دنیا صرف مذاق اڑا سکتی ہے، دنیا صرف ہماری غلطیاں پکڑ سکتی ہے، جبکہ ہماری حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے دنیا کی پرواہ نہ کریں، بس اپنے رب کا سوچیں، اس کے رحم کا سوچیں۔ وہ آپ کی نیتیں جانتا ہے، اور وہ آپ کو آپ کی نیتوں کے پھل ضرور دے گا۔ آپ لوگوں کی گڈ بک میں ہیں یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ آپ اللہ کی گڈ بک میں ہیں، اور یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ شکریہ۔